السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ انجینئر صاحب، آپ کا کافی مطالعہ ہے اور کافی آپ اچھی اور مثبت گفتگو فرماتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ ذاتی مسائل کو اور واقعات کو خلط ملط کر دیتے ہیں، ایک جگہ کی واقعہ دوسری جگہ کے اوپر اٹھا کر لگا دیا، دوسرے کا تیسری جگہ کے اوپر اٹھا کر لگا دیا، اور کوشش کرتے ہیں تاریخ کا سہارا لینے کی۔ اور تاریخ تو وہ ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ تاریخ ہے، تاریخی ہے۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان موجود ہے، اور قرآنی آیات، ایک دو نہیں سینکڑوں آیات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مقام، شان، ان کی رفعت و بزرگی کو بیان کر رہی ہیں۔ ہزاروں کے حساب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو صحابہ کے فضائل، شان پر آپ نے ذکر فرمایا وہ موجود ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد وہی تاریخ کا سہارا لے کر، تاریخ تو عام لوگ ہیں نا اس کو بیان کرنے والے، اس کو لکھنے والے، جیسی کیسی اس کو روایات ملیں گی، جیسی کیسی اس کی باتیں پہنچیں گی، وہ تو سن کر لکھنے والا ہے نا۔ حالانکہ تاریخ کو لے کر، تاریخ کا سہارا لے کر اصحاب رسول کے اوپر تنقید کرنا، اس کو میرے خیال سے میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، یہ ناجائز ہے۔ کہ تاریخ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیے، ہر ایک کے اوپر اپنی رضاعت کا اعلان کر دیے۔ اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں نے ان کو جنت کا وعدہ ان سے کر دیا ہے، یہ فلاح والے ہیں، یہ میری جماعت ہے۔ آج لوگ تاریخ کو لے کر ان کے اوپر تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا تاریخ کو لے کر ان کے اختلاف کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی شان کے لیے ایک آیت بھی کافی تھی، اللہ کے قرآن کی، نبی کا ایک فرمان ہی کافی تھا۔ لیکن یہ ساری اتنی آیات، اتنی حدیث کے ہوتے ہوئے پتہ نہیں ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کس رخ کے اوپر جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ بس صرف اتنی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اصحاب رسول جو ہیں یہ کس کے ساتھی ہیں، کس کے دوست ہیں۔ ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جنہوں نے چہرے انور کی زیارت کی؟ ہم وہ کان کہاں سے لائیں گے جنہوں نے محمد رسول اللہ کی باتوں کو سنا؟ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے نبوت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے؟ ہم وہ لوگ کہاں سے لائیں گے جنہوں نے پیغمبر کی تلاوت کو سنا، پیغمبر کی معیت میں کفار سے برسر پیکار ہوئے، پیغمبر کے ساتھ انہوں نے نمازیں ادا کی، پیغمبر کی اقتداء میں نمازیں ادا کی؟ وہ لوگ نہیں آ سکتے اور ان کو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ یہ چونکہ تاریخ جو ہے نا، تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو تاریخ تو لکھی ہی صحابہ دشمنی کے اندر گئی ہے۔ تاریخ کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبوت کے جو گواہ ہیں، اب دیکھیں ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کو اسلام پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کے اوپر قرآن اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، اور یہ شروع سے جو منافقین ہیں، جو یہود ہیں، یہ ان کی شروع سے کوشش رہی ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہ ہیں، جو نبوت کے گواہ ہیں، ان کو کمزور کیا جائے، ان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کے اوپر سب و شتم کیا جائے، ان کے اختلافات کو لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھایا جائے۔ مقصد یہی ہے کہ تاکہ نبوت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، جو پیغمبر کی نبوت کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ کمزور ہو جائے۔ اب دیکھیں ہماری عدالتوں کچہریوں کے اندر اگر گواہ کے اوپر جرح ہو جائے نا، تو گواہ کے اوپر جرح کرنے کے ساتھ مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب میرے نبی کی نبوت کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے کے گواہ صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کے اوپر تنقید کرنا، سب و شتم کرنا، ان کے اختلافات کو بیان کرنا، یہ اس لیے ہے کہ پیغمبر کی جو نبوت کا مقدمہ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کیا آج سے 1400 سال سے لوگوں نے کیا چال چلی، اور آج 1400 سال کے بعد مجھے تو بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ آج 1400 سال کے بعد یہاں پر عدالت لگائی جائے، جج بٹھائے جائیں اور وہ صحابہ کے ایمان کے اوپر بات کریں کہ اس کا ایمان تھا یا نہیں تھا، وہ وہاں پر شریک تھا یا نہیں تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں 1400 سال کے بعد صحابہ کی ایمان کے اوپر اور صحابہ کے اوپر عدالت لگانے والے، ان کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر فیصلہ کرنے والے؟ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ مجھے یقین جانے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ساتھی مشاجرات صحابہ کے اوپر اور صحابہ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہمیں کس نے اختیار دی ہے کہ نبی کی جماعت کے اوپر جو ہے ہم آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر ان کے ایمان کے اوپر، ان کے ایمان کو جو ہے وہ ڈسکس کریں یا ان کے اختلافات کو؟ ہم اپنے ایمان کی خیر منیں۔ ہمارا ایمان تو ڈسکس ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارا ایمان ڈسکس ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ایمان کو ڈسکس کرنا یہ گمراہی اور جہالت کی بات ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔